سے پہلے کہ ہم خدا کے خادم کو، اس کے ممسو کو دعوت دیں، جماعت میں سے جسے بھی خداوند کا پاک بھارتا ہے، خدا کے بندہ کے لیے، اس کے ممسو کے لیے دعا مانگے، اور اپنے لیے اور حضرت جماعت کے لیے دعا مانگے کہ خداوند ہمیں وہ کان عطا کرے جسے ہم سن کر اپنی زندگیوں میں اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ ہمیں اس کلام کے وسیلے سے آج بڑی برکت ملے۔ عزیزو، جس سے خدا کا پاک بھارتا ہے اور ہمیں پاک روح کو، وہ ہمارے درمیان میں موجود ہے، وہ ہمیں اکساتا ہے دعا کرنے پر، لیکن اسی طرح ابلیس آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ، بڑے بسا کے ساتھ ہاللویا ہاللویا اپنے آپ کو تیار کریں کہ خدا آج پھر ہمیں پاک روح سے بھرے، خدا آج پھر ہماری کاٹ چھانٹ کرے، اور خدا آج پھر ہمیں صاف کرے۔ ہاللویا ہاللویا، کیونکہ یسوع کے کلام میں قدرت پائی جاتی ہے، پاک کلام میں قدرت پائی جاتی ہے، وہ ہمیں دھوتا ہے، وہ ہمیں پاک کرتا ہے، وہ ہمیں صاف کرتا ہے۔ آئے ہم اپنی سوچوں کو، خیالات کو، ہاللویا مکمل طور پر ہم اپنے آپ کو اس کے تابع کر دیں۔ جب ہم اپنے آپ کو اس کے تابع کر دیں گے تو یقیناً وہ ہمیں دھوئے گا، صاف کرے گا، پاک کرے گا۔ آئے ہم اپنے آپ کو خالی کریں، اپنے آپ کو انڈیل دیں، ہاللویا خدا کے کلام کے لیے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ ہاللویا 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 راسا تھارا بابا کا دوری سیکھا تھا۔ خدا آج جتنی بھی زندگیاں تیرے آگے صندوق ہیں، خدا ان سب پر ہم تیری برکت، تیرا مسا، تیرا جلال اور تیری قدرت کو مانگ لیتے ہیں، اور خداوند تیرے منصوبہ کو، تیرے خادم کو، ہاللویا پاسٹر کو ہم یسوع تیرے لہو میں چھپا دیتے ہیں۔ ہاللویا ہاللویا خداوند تو سے بولنے کا مسا دے۔ ہاللویا 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 ہاللویا، اور جتنی بھی دیکھی اور دیکھی گفتیں جو ہمیں کلام سننے سے روکتی ہے، ہاللویا ان ساری گفتوں کو ہم یسوع مسیح کے نام سے مار دیتے ہیں، ڈانٹ دیتے ہیں، دور ہو۔ ہاللویا ہاللویا ہاللویا، بلیس کر، برکت دے، مانگتے ہیں تیرے پیارے میٹھے جلالی یسوع مسیح کے نام سے، آمین 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 آمین۔ آمین آمین آمین۔ میں بڑی عزت اور احترام کے ساتھ خدا کے خادم ڈاکٹر جوزف جان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے مائک کو اوپن کریں، اور خدا نے جو بھی آج کلام جو بائبل اسٹڈی ہماری نصیحت کے لیے، ہماری بڑھوتی کے لیے، ہماری کاٹ چھانٹ کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے بخشی ہے، وہ ہم سب کے ساتھ شیئر کریں۔ آمین آمین آمین۔ خداوند کا جلال، خداوند کی محبت، خداوند کا رحم جو ہم امید کے ساتھ ایک دوسرے میں بانٹتے ہیں، خداوند ہمیں مضبوطی دے تاکہ ہم کلام کی برداشت کر سکیں۔ خداوند ہمیں تازگی دے تاکہ ہم اس انگور کے درخت کی طرح ان ٹہنیوں میں پھل لگنا شروع ہو جائے، اور خداوند ہمیں اسی طرح اپنی آئندہ نسلوں اور اس سے بھی زیادہ آئندہ جو کہ ہم نہیں جانتے کہ آخری وقت میں کیا ہوگا، ان تک اپنی برکت، اپنی رحم اور اپنا پیار ہمیشہ ظاہر رکھے۔ یسوع نام سے مانگتا اور پا لیتا ہوں، آمین۔ بھائیو، میں نے پچھلے ہفتے میں آپ کے ساتھ پچھلے ہفتے نہیں آ سکا چند وجوہات کی بنا پر، لیکن میرا آنا
اتنا ضروری نہیں ٹھہرتا جتنا مسیح باپ کا اس کلام کا اور اس کلام کے میٹھے بولوں کا عہد جو ہے وہ ہمارے درمیان میں قائم رہتا ہے۔ ہم شکر کرتے ہیں خداوند کا کہ ایک ایسا مرتبہ نہیں جس میں سے خداوند کی میں نکلتی ہو۔ یہاں خداوند نے بہت سے ایسے اپنے پرستار رکھ چھوڑے ہیں جو اپنے اپنے توڑے کے مطابق خداوند کے کلام کو یا کسی کی غیر موجودگی میں اس کو جاری رکھتے ہیں تاکہ برکت پانے والے برکت پاتے رہیں۔ تو میں پچھلے ہفتے جب آپ سے استثنا کی کتاب اس کا 3 باب بیان کر چکا، جس کا کچھ آدھا حصہ رہتا تھا، آج ہم دیکھیں گے، اور پھر میں نے کہا تھا کہ ہم 9ویں باب پہ آئیں گے، لیکن میری فوراً نظر 4 باب پہ رک گئی جب میں پچھلے ہفتے 4 باب دیکھ رہا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ نہیں، 4 باب کے بعد ہی ہم 9ویں باب پہ جائیں گے، کیونکہ آگے جو باب ہے وہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے ان احکام کے بارے میں ہی بتائے ہیں جو لا تبدیل ہے۔ سب سے پہلے ہم چند حصہ استثنا کی کتاب میں جو پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا تھا، اس میں سے ضروری باتیں سیکھنے کے لیے اور ضروری باتیں بیان کرنے کے لیے جو یسوع مسیح کے عہد کے مطابق، نہ اس عہد کے مطابق جو کوئی سینا پر عرب لوگوں کو یا مصری لوگوں کو ادا کرنے کے لیے خداوند نے بخشا، کس کے ذریعے؟ موسیٰ کے ذریعے، اور نہ اس عہد کو جو ابراہیم کے ذریعے اسماعیل میں باندھا کہ میں فکر نہ کر، میں اسے بھی ایک بڑی قوم بناؤں گا اور اس میں سے بھی 12 قبیلے نکلیں گے اور میں بھی اس سے برکت دوں گا۔ وہ کس عہد کی طرف آیا؟ وہ یسوع کے عہد کی طرف آیا، اور جو آج ہم نے صبح دیکھا کہ وہ سارا کا جو عہد ہے وہ یروشلم ہے، اور ہاجرہ کا عہد جو اسماعیل کے ساتھ باندھا تھا کہ میں اسے برکت دوں گا، ہاجرہ سے بھی کہا تھا جب وہ روتی پیٹتی اس صحرا میں جو عربستان کہلاتا ہے اس میں گزرتی ہوئی گئی، تو خداوند نے ہاجرہ سے بھی اسی عرب علاقے میں، اسی کوہ سینا کے علاقے میں عہد باندھا تھا۔ تو ان دونوں کو عہد کو قائم رکھتے ہوئے جو انہی کی بنا پر آج ہم دیکھیں گے، انہی کی بنا پر خداوند نے ان سے لا تعلقی کا اظہار کیا، اور اسی میں سے لا تعلقی کا کیسے کہ 2 عہد کوہ سینا کا اور ایک یروشلم کا جو آج یروشلم دنیا کا سینٹر ہے، ان دونوں کو ریجیکٹ کر کے ایک اور نیا یروشلم زمین پہ اترے گا، اور وہ اور نیا یروشلم جو ہے وہ ان تمام کو جو خداوند کے حکموں کی تعمیل کرتے ہیں اور جو یسوع مسیح کے نام کی گواہی دیتے ہیں، وہ دونوں، یعنی موسوی شریعت، یعنی وہ جو موسوی شریعت جسم کے لحاظ سے ادا نہ ہو سکی، وہ خداوند کے فرزندوں نے یعنی اس کے شاگردوں نے اپنے جسموں کے ساتھ رہ کر، روح کے ساتھ رہ کر، یسوع کے ساتھ رہ کے ادا کی۔ وہ لوگ اس کی بادشاہت میں جو نیا یروشلم ہے اس عہد میں داخل کرتے ہیں۔ یعنی آج ہم نے صبح وہ دیکھ لیا دونوں عہد، اور ایک نیا عہد جو یسوع مسیح کے خون کے وسیلے سے ہمیں نئے یروشلم میں داخل کرتا ہے جو مٹنے کا نہیں۔ پرانا یروشلم جو ابھی ہے وہ بھی تباہ ہوگا، کوہ سینا بھی تباہ ہوگا،
لیکن خداوند نے جو اپنا عہد نیا یروشلم کے مطابق، نئی روح کے مطابق ہمیں داخل کرنا ہے، وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا۔ اس کا وقت خداوند جانتا ہے، لیکن ہم واقعات کے مطابق یہ ضرور دیکھنا چاہیں گے کہ ایسا کیوں ہوا، اور پرانے عہد نامے بھی ہم یہی دیکھیں گے کہ انہیں کیوں ریجیکٹ کیا گیا۔ سمپل از دیٹ، ٹھیک ہے۔ اور اب اس ریجیکشن میں قائم چیز جو قائم رہنے والی ہے وہ کیا ہے؟ ہم میں چند اختلافات مسلمانوں کے ساتھ پائے جاتے ہیں، اور حالانکہ یہ نہیں ہونے چاہیے، لیکن ہماری چند غفلت کی وجہ سے یا ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے، ان کے سخت دلی کی وجہ سے ایسا ہوتا آیا ہے۔ اور اب ہمیں خداوند یہ قوت دیتا ہے روح کے ذریعے کہ ہم اس کو جلد از جلد ختم کریں، تاکہ خداوند یسوع کا امن جو ہے، جو ماں بھی نہیں دے سکتی، جو تسلی وہ دیتا ہے، وہ سب میں تسلی، امید اور پیار قائم رہے۔ تو آئیں دیکھتے ہیں خداوند یسوع کے ساتھ اور موسیٰ کے ساتھ کیا ہوا تھا، جسے اس نے فرعونیوں کا خدا بنا کر بھیجا تھا، اور ہارون کو فرعونیوں کا پیغمبر بنا کر بھیجا تھا۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں، آپ جانتے ہیں، اور اگر نہیں جانتے تو ضرور دیکھیے گا۔ پیدائش کی کتاب، خروج کی کتاب، اس کا 7واں باب۔ اینی ہاؤ، اب میں چند آیاتیں پڑھتا ہوں اور اس کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں اور غور کرتے ہیں کہ نیا عہد نامہ کس قدر ہمارے لیے ضروری اور پرانا عہد نامہ ہمارے لیے کس قدر ضروری ہے۔ 23ویں آیت پڑھتا ہوں، 3 باب، 23ویں آیت، اور اس کے بعد 24ویں آیت، اور پھر ہم اسی طرح 26ویں آیت پڑھ کر اور پھر ہم آئیں گے 4 باب پر، ٹھیک ہے۔ لکھتے ہیں استثنا کی کتاب ڈیٹرانمی چیپٹر 3 ورس 23, 24, 25, 26 and 28۔ لکھتے ہیں، اس وقت میں نے خداوند سے عاجزی کے ساتھ درخواست کی کہ اے خداوند، خدا تو نے اپنے بندے کو اپنی عظمت اور اپنا زور آور ہاتھ دکھانا شروع کیا ہے، کیونکہ آسمان میں یا زمین پر ایسا کون معبود ہے جو تیرے کام یا تیری کرامت کر سکے۔ موسیٰ یہ مان گیا اور بڑی عاجزی کے ساتھ خدا سے درخواست کرتا ہے کہ یہ سب نے دیکھ لیا ہے کہ تیرے جیسے کام کوئی نہیں کر سکتا، اور تیری جیسے کرامات جو ہیں وہ کوئی نہیں دکھا سکتا۔ اب میں تیرے سامنے ہی التجا کرتا ہوں، کیا کہتے ہیں، سو میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے پار جانے دے کہ میں بھی اسے اچھے ملک کو جو یردن کے پار ہے، اور اس خوش نما پہاڑ اور لبنان کو دیکھوں۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہے۔ لیکن خداوند تمہارے سبب سے مجھ سے ناراض تھا اور اس نے میری نہ سنی، بلکہ خداوند نے مجھ سے کہا کہ بس کر، you have done your part, stop it, don't talk to me and I'm not going to talk to you۔ ٹھیک ہے، اب یہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا۔ صاف ظاہر ہے کہ اس کانگریگیشن کی وجہ سے ہی، جبکہ وہ خداوند سے بات کرتا اور خداوند بھی اس سے بات کرتا، جس طرح کہ مسلمان قوم میں یہ واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ موسیٰ کلمت اللہ، موسیٰ جو ہے وہ خدا سے کلام کرتا تھا، ٹھیک ہے، اور خدا بھی اس سے کلام کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب وہ کانگریگیشن سے مخاطب ہوتا ہے اور خدا سے دعا کرنے کے بعد کانگریگیشن سے مخاطب ہوتا ہے کہ دیکھو تمہاری ہی وجہ سے، کیوں تمہاری وجہ سے،
کہ تم نے ہی خداوند سے درخواست کی اور خداوند نے مجھے مقرر کیا، اور تمہاری ہی وجہ سے ہم کوہ سینا تک پہنچے، اور تمہاری ہی وجہ سے خداوند نے ہمیں حکم دیے تھے، جو خروج کی کتاب اس کا 20واں باب تھا۔ اور یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی 3 بار تم نے خداوند کی حکم عدولی کی، اور تمہاری ہی وجہ سے وہ مجھ سے ناراض ہو گیا۔ کیوں ناراض ہو گیا یہ ہم دیکھتے ہیں۔ اگر ہم مسیح یسوع کا حال بیان کریں تو واجب ہوگا کہ یہاں پہ لیڈر ایک معزز ہے، اور جسم کے لحاظ سے جو عہد میں بتا چکا ہوں کوہ سینا کا، 2 عورتیں ہاجرہ اور سائرہ، اور 2 عہد وہی ہاجرہ کے ساتھ کوہ سینا اور وہی سارہ کے ساتھ یروشلم، ٹھیک ہے۔ ان دونوں کو ختم کرنے کے بعد نیا یروشلم جب یسوع کا آتا ہے تو اسی لیڈر کو جو موسیٰ کی طرح ہمارے درمیان میں زندگی گزاری، موسیٰ نے تو ان لوگوں کو نہیں سمجھایا، لیکن اس سمجھانے میں اس کی عاجزی ہمیشہ اپنی اس کانگریگیشن کے ساتھ رہی، اور وہ خدا سے علیحدگی میں ہو کر دعا اپنی قوت کے لیے اور اپنے ان لوگوں کے لیے اور ان کے کلام کے وسیلہ سے جو یسوع کا کلام ہے ان کے وسیلہ سے ایک جمع کرتا ہے۔ جان چیپٹر 17 ورس 21 22 23 24۔ یہاں پہ ہمیشہ وہ غلطیاں بھی کرتے تھے، اور ان غلطیوں کا جواب کیسے ملتا تھا۔ جب انہوں نے، آپ جانتے ہیں کہ غلطی کی کہ انہوں نے ایک پتلا بنا لیا اور سونے کا بنا لیا اور اس کی پوجا شروع کر دی، اور موسیٰ نے اس کا رد عمل کیا ہوا، جیزس کا رد عمل کیا ہوا؟ جب پطرس نے تلوار اٹھائی اور اس نے اس کا کان کاٹ دیا تو جیزس نے اس کا واپس کان لگایا اور اسے منع کیا کہ یہ تلوار جو ہے پطرس صاحب یہ اپنے میان میں رکھ لے، تو اتنا بھی طاقتور نہیں ہوا، ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ تو میرا شاگرد ہے لیکن تو ابھی بھی مجھ سے چھوٹا ہے، میں سب کچھ کر سکتا ہوں لیکن میں ایسا کروں گا نہیں، تو بھی ایسا نہ کر۔ تو وہ مان گیا۔ یہ کانگریگیشن یہاں نہیں مانتی، موسیٰ کی کانگریگیشن نہیں مانتی، اور جب نہیں مانتی تو خدا نے اس کی وجہ سے اس کی لیڈرشپ کو علیحدہ کر دی۔ خدا نے یسوع کی لیڈرشپ کو کیوں نہیں علیحدہ کیا؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ خدا نے یسوع کی لیڈرشپ کو اس لیے علیحدہ نہیں کیا کہ وہی عہد جو خون کا عہد ابراہیم کو دیتے ہیں، وہی خون کا عہد انہیں یہاں درکاری کے طور پر ادا کرنا پڑا، اور جب وہ ادا کرتے ہیں تو پھر خدا کو ایک تو اپنے شاگردوں کو سمجھاتے ہیں کہ کس طرح تم نے عاجزی کرنی چاہیے، اور ایک خود عاجز ہوتے ہیں، اور تیسرا جو موسیٰ نے نہیں کیا کہ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا، ان کی چاہت کیا تھی؟ ان کی چاہت وہ یروشلم جو انسانوں کی محنت اور مشقت سے آباد ہوا تھا، اور اسی محنت اور مشقت سے ان کو بھی خداوند انہی طریقوں کے مطابق آباد کرنا ضروری سمجھتا تھا۔ تو اس کی چاہت کیا تھی؟ اس کی چاہت یردن کے پار جو خوشنما لبنان کا ملک ہے، کنعان کا ملک ہے، اس کو دیکھ سکوں، ٹھیک ہے۔ خداوند کی چاہت کیا تھی؟ خداوند یسوع کی چاہت تھی، پھر سے دوبارہ کہوں گا، یوحنا کی کتاب 15 بھی پڑھیں، 16 بھی پڑھیں اور 17 بھی پڑھیں۔ 17 کی خاص آیتیں ہیں 21 22 23 24 25 26، تو پتہ چلتا ہے یسوع کی کیا خواہش تھی۔ یسوع کی خواہش انسان کے وہ بنائے ہوئے بلڈنگیں یا انسان کے وہ بنائے ہوئے باغات یا انسان کی وہ چیزیں موجود نہیں تھیں، خدا کی بنائی ہوئی حقیقت میں انسان کو وہ داخل کرنا چاہتا تھا، جہاں پہ وہ خود بھی اپنے اس عہد کو حاصل کر کے، کس کے وسیلہ سے؟
خون کے وسیلہ سے اس میں شامل کرنا چاہتا. تو یہ فرق ہے اس عہد کا اور اپنا موسیٰ کے عہد کا اور یسوع کے عہد. اب سوال پیدا ہوتا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کلام بدل گیا، اور خاص کر ہمارے ہاں غیر قوم جو غیر مسیحی ہیں ان پہ یہ بہت اچھا سوال آتا ہے. ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ کلام کیا کہتا ہے، کلام بدلی ہے یا نہ بدلی. ٹھیک ہے، ہم یہ انہیں کہتے ہیں کہ کلام نہیں بدلی، لیکن ہمارے پاس کلام کے مطابق ایک صحیح جواب نہیں ملتا. ٹھیک ہے، اب کلام بدلی کیسے؟ کلام اس وقت بدلا جب یسوع آیا. کلام کلام ہی تھا، لیکن کلام کو پروسیس کرنے کے لیے جو بگڑتا جاتا تھا، خداوند کا کلام ہی، خداوند کے احکام ہی جو بگڑتے جاتے تھے، اس کو مکمل کرنے کے لیے خداوند نے کس طرح چینج کیا؟ متی کی انجیل 5واں باب اور متی کی انجیل 23واں باب. تو دیر از سم چینجز، لیکن ہم سارے کلام کو نہیں کہہ سکتے کہ سارا کلام چینج ہو گیا. ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ کون سا کلام چینج ہوا، یہ دیکھنے کی بات ہے. پہلی تو بات، وہ جو وعدہ خدا نے اسے کیا تھا وہ نہیں جا سکا، اور پھر لکھتے ہیں خدا ناراض ہو گیا. کیوں ناراض ہو گیا؟ کہ وہی احکام جو دیے تھے وہ ان کے لوگوں نے عمل نہیں کیا. ٹھیک ہے، اب یسوع کے بندے کوئی قتل نہیں کرتے. سب سے بڑی ایک خوبی یسوع کے بندوں کی ہے. پترس نے بھی کوشش کی تھی، لیکن بچانے والا کون تھا؟ یسوع تھا، اور اس کو سختی سے منع کیا کہ آئندہ آپ نہیں ایسا کریں گے. ٹھیک ہے، اب کیا ہوا؟ اس مضمون پر مجھ پر بھی کبھی کچھ نہ کہنا. خداوند نے کہا کہ دوبارہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، اور اب تو ختم ہو جائے گا. جو اختیار 28ویں آیت میں لکھا ہے، پر یشوع کو وصیت کر، اس حوصلہ افزائی کر کے اسے مضبوط کر، کیونکہ وہ ان لوگوں کے آگے پار لے جائے گا. تو یہاں تک بات ہم نے دیکھی. اب دیکھتے ہیں کلام تبدیل ہوا کہ نہیں. جو ہمیں بڑا اچھا جواب ملتا ہے کلام کے ذریعے، اور ہم دوسرے لوگوں کو بتا سکتے ہیں، بلکہ اپنے لوگوں کو بھی بتا سکتے ہیں. اگر پرانے اور نئے کی بات دیکھیں تو چینج ہوا ہے، اور اگر حکموں کی بات دیکھیں تو چینج نہیں ہوا. پرانے عہد نامے بھی وہی حکم ہے اور نئے عہد نامے میں بھی وہی حکم ہے. مسلمانوں کے بھی وہی حکم ہے اور کرسچنوں کے لیے بھی وہی حکم ہے. صرف احکام چینج نہیں ہوئے، بلکہ رائٹنگ چینج ہوئی، اور اس کے بعد انسان کی طبیعت چینج ہوئی جو یسوع مسیح کے وسیلے سے چینج ہوئی. اور یسوع کی مسیح کی وسیلے سے جو چینج ہوئی ہے وہی اٹل ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ تم سن چکے ہو کہ قتل نہ کر. میں تم سے کہتا ہوں کہ کسی کو غصے نہ کر. اب غصے کرنے کو آپ اور زیادہ کیا چینج کریں گے؟ ٹھیک ہے، اب اس طرح جو احکام دیے گئے ہیں، خداوند نے اسے کہا ہے کہ ایسا نہ کرو، وہ احکام نئے عہد نامے میں اٹل ہیں، پرانے عہد نامے بھی اٹل ہیں، اور مسلمانوں کے پاس بھی وہ احکام اٹل ہیں. لیکن چونکہ یسوع سے پہلے نہ تو کرسچن کر سکے، کرسچن تو تھے ہی نہیں، نہ عبرانی کر سکے، نہ اسرائیلی کر سکے، اور نہ مسلمان محمد سے پہلے اور محمد سے بعد اب تک کرتے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیا دیکھتے ہیں؟ چلائیں دیکھتے ہیں کہ یہ کلام مقدس ہمیں کیا سمجھاتا ہے. کون پڑھے گا میرا بیٹا یا بہن؟ 4 باب 1 سے 3 آیت تک. اور اب اے اسرائیل، جو آیت اور احکام میں تم کو سکھاتا ہوں، تم اس پر عمل کرنے کے لیے ان کو سن لو، تاکہ تم زندہ رہو اور اس ملک میں جس سے خداوند تمہارے باپ دادا کا خدا تمہیں دیتا ہے داخل
اپنے خدا کے احکام کو جو میں تم کو بتاتا ہوں مان سکو۔ جو کچھ خداوند نے بلا وار کے وقت سے کیا وہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان سب جو کو انہوں نے بلا وار کی پیروی کی، خداوند تیرا خدا نے تیرے بیچ میں سے نابود کر دیا۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے ہوئے جانور خداوند کی خاص آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ تھینک یو بھائی۔ تو ہمیں سارے کلام کے لیے کہا گیا ہے کہ چینج ہو گئی ہے، یا 10 احکام کے لیے کہا گیا کہ انہیں چینج نہ کرنا؟ صاف ظاہر ہے، کلام مقدس یہاں کہتا ہے کہ جو آئین میں آپ کو دے چکا ہوں، جو احکام میں آپ کو دے چکا ہوں، جو کمانڈ میں آپ کو دے چکا ہوں اور سکھاتا بھی ہوں، صرف دینے کی بات نہیں ہے، تم کو سکھاتا ہوں کہ تم نے کیسے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، کیسے کرنا ہے؟ ابراہیم کو کیا سکھایا؟ ہو از گوئنگ ٹو ٹیل می ناؤ؟ جب وہ اپنا بچہ، خدا نے کہا کہ اپنا بچہ مجھے دے دے، سب سے بڑا جو ایک ہی ہے، تو کیسے سکھایا اسے؟ اور وہ تیار ہو گیا، دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ دا لاسٹ مومنٹ what he did, God did, not Abraham. What he did? Amen. That's the proper answer. That is the proper, and he provide, because he's a provider. What he provide? A lamb. Even that covenant, what God has made it to Abraham, and he changed what he said, give me your son. Why he changed? Because he was angry and he was trying to do whatever. But God doesn't want anybody to kill somebody, even your son or even to your neighbor and anyone, because I have no rights. Not Christians, not Muslims, not Hindu or anyone. I have no rights to kill somebody. اور ایون گائے، بیل، بھینس، برے، بچڑے، کسی کو ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم ان کو بھی قتل کریں۔ کیوں نہیں ہے قتل؟ پھر آگے آپ یسوع کی بات آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اپنے ارادوں کو قتل کرنا۔ ارادہ خدا کا بھی چینج ہوا، ارادہ خدا کے ارادے کے ساتھ ابراہیم کا ارادہ بھی چینج ہوا۔ ٹھیک ہے، اب وہ آئین اس نے سکھائے ہیں، اور ان آئینوں پہ سیکھ کر ہم وہ قربانی بھی غلط کرتے ہیں اور حکم بھی غلط مانتے ہیں، اور اپنی چاہت کے لیے وہ سب کچھ گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ ان حکموں کو چینج کرنے کے لیے خداوند نے کہا ہے کہ نہیں چینج ہو سکتے، کبھی بھی نہیں چینج، اور وہ نہ ہوں گے۔ جو یسوع نے بھی کہا ہے میں انہیں چینج کرنے نہیں آیا، میں انہیں پورا کرنے آیا ہوں، اور اس نے پورا کیا۔ یہی ہمیں مسلمانوں کو بتانا ہے کہ یہ ایک حصہ ہے جو تم آج بھی چینج کر رہے ہو۔ اب تم شریعت کے تحت تو چلتے ہو، کیا تم نے شریعت کی باتوں کو نہیں سنا کہ وہ کیا کہتی ہیں؟ تو اس سے ثابت ہوا کہ اگر تم نہیں شریعت کی باتوں کو سنتے تو ایک فضل ہی باقی رہ گیا ہے جو تمہارے درمیان میں آ کے وہ تمہیں بتائے گا۔ اینڈ وہ فضل جو ہے آج ہم نے صبح کے ٹائم غلطیوں کی کتاب میں اس کے 5ویں باب میں پڑھا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ اگر مسلمان یہ کہتا ہے تو ہمیں اس کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھانا ہے کہ ہمارے ہاں آئین وہی ہیں، آپ کے ہاں بھی آئین وہی ہیں۔ آپ بھی کہتے ہو کہ پڑوسی سے پیار کر، آپ بھی کہتے ہو قتل نہ کر، آپ بھی کہتے ہو کہ بری آنکھ سے نہ دیکھو، آپ بھی کہتے ہو کہ ہمدردی کر، آپ بھی کہتے ہو کہ لالچ نہ کر، آپ بھی کہتے ہو کہ غصہ نہ کر، لیکن ہر چیز تو کرتے ہو۔ اب تو صرف خدا کا فضل ہی ہے کہ وہ تمہیں بچا سکتا ہے، اور اگر وہ جسم میں ہو کر آیا ہے اور وہ تمہیں بتا گیا ہے تو اس کے علاوہ اور کوئی عذر باقی نہیں ہے کہ آپ اس پہ بلیو نہ کریں۔
ہم شریعت پہ تو بلیو نہیں کرتے، حالانکہ شریعت کو سامنے دیکھتے ضرور ہیں کہ یہ ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہے، لیکن اس پہ بلیو نہیں کرتے. آمنٹو سے اس پہ چلتے نہیں ہیں. بلیو تو کرتے ہیں لیکن چلتے نہیں ہیں، کیونکہ ایمان جو ہے عمل کے بغیر مردہ ہے، اور عمل جو ہے وہ ایمان کے بغیر مردہ ہے. سیم تھنگ. اور عمل اور ایمان کہاں سے پہ ختم ہوتا ہے؟ یسوع پہ ختم ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہمیں پتہ چل گیا، جس بات کا میں تم کو حکم دیتا ہوں اس میں نہ تو کچھ بڑھانا اور نہ کچھ گھٹانا، تاکہ تم خداوند اپنے خدا کے احکام کو جو تم کو بتاتا ہوں مان لو. ٹھیک ہے؟ نئے عہد نامے میں بھی نہیں چینج ہوتا، نہ پرانے عہد نامے میں چینج ہوتا ہے. چینج کون کرتا ہے؟ چینج پرانے عہد میں جو شریعت کے لوگ ہیں وہی چینج کرتے ہیں، وہی شریعت لاگو تو کر دیتے ہیں، لیکن اپنے خداوند نے کہا ہے تم پر افسوس. 23ویں آیت میں 23ویں باب میں ہے متی کے، تم پر افسوس اے ریاکارو. ریاکارو ریا کی بات کرتے ہیں، اور ان کے کار کیا ہیں؟ تم دنیا کا بوجھ جو ہے لوگوں پر ڈال دیتے ہو، اور اپنے اوپر ایک انگلی کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے. یہ ہے شریعت کا نظام، یہ شریعت ہے. لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ جو اپنے پڑوسی کے ساتھ پیار نہیں کرتا وہ میرے لائق نہیں ہے. اپنے پر بوجھ ڈالو، اور وہ بوجھ کون سا؟ یسوع کا جوا، جو ملائم اور ہلکا ہے. تو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ بہت سی باتیں ہیں. پھر آگے وہ ان کی مثال دیتے ہیں، جو کچھ خداوند نے بال فغور کے سبب سے کیا وہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. کیا ہوا تھا؟ کون سے بال تھا؟ Who's going to tell me؟ جب وہ کوئی سینہ پر گئے تو نیچے کیا ہوا تھا؟ ٹھیک ہے؟ آپ جانتے ہیں. بس ٹھیک ہے. اب خداوند کہتا ہے کہ تو ایک خدا کو ماننا اور فقط اس کی بندگی اور اسی کو سجدہ کرنا، صرف ایک. اور یہ مسلمان بھی مانتے ہیں. اور اگر مسلمان مانتے ہیں تو اس قربانی کی کیوں اس پر ایمان لا کے کہ میرے گناہ معاف ہو گئے اور ہر سال کرتے ہیں، وہ خدا پہ کیوں نہیں رکھتے اور وہ احکام کیوں نہیں مانتے؟ قتل نہ کرنا، جھوٹ نہ بولا، گالی نہ دینا، یہ 10 باتیں کیوں وہ بھول جاتے ہیں؟ اور ایک بات کو یاد رکھتے ہیں کہ میں قربانی کروں گا تو میرے گناہ معاف ہو جائیں گے. کبھی بھی نہیں ہوں گے. قتل تو میں ویسے ہی کر رہا ہوں، چاہے میرا دوست ہو، چاہے میرا جھوٹ مکاری تو میں ویسے ہی کر رہا ہوں. تو کیا قربانی دینے سے میرے گناہ معافی ہو جائیں گے؟ نہیں معافی ہوں گے. خدا پہ یقین کرنے سے معافی ہوں گے، حکم ماننے سے معافی ہوں گے. حکم ماننا قربانی دینے سے بہتر ہے. تو اسی طرح لکھا ہے کہ جب وہ بال بنایا گیا تو انہوں نے بد اخلاقی کر دی، اور پھر موسیٰ نے بھی زیادتی کی کہ وہ ان کو توڑ دیا. ان کو اس طریقے سے نہیں سمجھایا جس طرح سمجھانا جیسے یسوع نے سمجھایا، اپنی جان کو دکھ دے کے سمجھایا. ٹھیک ہے؟ یہ فرق ہے. اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ احکام جو آپ کے پاس بھی ہیں، میرے پاس بھی ہیں، اور سب کے پاس ہیں. اب صرف بدلی یہ ہے کہ آپ یسوع کو نہیں مانتے، جو کہ صرف یہ کہتے ہو کہ دوسرا آدمی رکھ دیا گیا. اب دوسرا آدمی اگر رکھ دیا گیا تو خدا کا عہد کا خون کدھر گیا؟ خدا دوسرے کا خون تو نہیں لیتا. خدا نے جس کا خون کہا ہے اس کے لیے. اگر خدا نے کہا ہے اپنا بیٹا دے تو اپنا بیٹا دے. ہم نہیں دے سکے اپنا بیٹا، لیکن خدا نے دیا. جب خدا اپنا بیٹا دے دیتا ہے تو پھر ہر کام اس کے نام سے شروع ہوتا ہے. جب ہم بسم اللہ کرتے ہیں، یعنی بسم اللہ یعنی جو شروع کرتا ہوں وہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. اسی طرح ہم بھی اپنے جب صبح کے ٹائم دعا اٹھتے تھے تو جیزس پروٹیکٹ می، لارڈ جیزس پروٹیکٹ می. تو دیکھیں پھر سارا دن جو ہے کیسے پروٹیکشن میں گزرتا ہے.
इट्स अ फैक्ट। एक्सीडेंट होने लगा, जीसस होल्ड मी, प्रोटेक्ट मी। जहाज में जा रहे हो तो जीसस प्रोटेक्ट मी। और एक जहाज वाले की एक टेस्ट मनी है कि जहाज पूरा फना हो गया और वो आदमी सिर्फ बच गया। वो आदमी आजकल आदमी पादरी बना है, आई डोंट नो हिज नेम, बट दिस इज द टेस्ट मनी। मेरा मकसद ये कहने का है कि इस तरह तुम आदमियों को जिन्होंने बाल फकूर की पैरवी की और खुदा ने तेरे बीच में से नाबूद कर दिया, और यही वजह थी खुदा तुझसे भी नाराज हो गया। तो ये बातें हैं। अभी 5 मिनट है, आगे चलते हैं, वरना मैं इस बात को खत्म करता हूं। आगे आते हैं कि लिपटे रहने की बात है, जो 4 आयत से लेकर 4 और 5 आयत कौन पढ़ेगा? जी 5वीं आयत भी पर साहब। देखो, जैसा खुदावंद मेरे खुदा ने मुझे हुक्म दिया, उसके मुताबिक मैंने तुमको आयन और अहकाम सिखा दिए हैं, ताकि उस मुल्क में उन पर अमल करो जिस पर कब्जा करने के लिए जा रहे हो। खुदावंद के जिंदा कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब की बरकत। खुदावंद का शुक्र हो। 6ठी आयत में पढ़ देता हूं, जो मुझे बहुत अच्छी लग रही है इस वक्त, ये मौका महल के मुताबिक है। सो तुम उनको मानना और अमल में लाना, क्योंकि और कौमों के सामने यही तुम्हारी अक्ल और दानिश ठहरेगी, और इन तमाम आयन को सुनकर कहेगी कि ये यकीनी बुजुर्ग कौम नहायत अक्लमंद और नहायत दानिशमंद दानिशवर है। ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्ड ऑफ गॉड। मैं उम्मीद रखता हूं कि मुसलमान ये लोग जरूर सुने और इस पर गौर करने की, मुझे गौर कराने की जरूरत नहीं है, खुद गौर करें कि लिपटे रहो। अब खुदा को कोई नहीं लिपट सकता कि ही इज होली अंटिल आई एम नॉट होली, आई एम नॉट गोइंग टू टच हिम इवन, राइट? मैं नहीं लिपट सकता खुदा से। खुदा के अहकाम से लिपटना है। खुदा के अहकाम से जब कोई भी नहीं लिपटा, ना तो कोई मुसलमान लिपटा, ना कोई क्रिश्चियन ना कोई फॉलो करने वाले, यीशु के फॉलो करने वाले, सिर्फ लिपटे कौन? बिलीवर्स, ईमान रखने वाले। उसके साथ साथ चलने वाले भी बरगलाए गए। और फिर उसने क्या कहा? आज तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। जॉन चैप्टर 14 वर्स 12, आज तो मैं तुम्हारे साथ साथ चलता हूं। वही जब आपके अंदर आ जाएगा। पहला क्रंथियों 11 बाब उसकी 23वीं आयत। तुम सुन चुके जब खुदावंद ने रोटी ली, बरकत चाही, उसके जरिए हमारे अंदर आ जाता है। और जब अंदर आ जाता है तो देन ओनली वन मैन बिफोर जीसस क्राइस्ट एंड आफ्टर जीसस क्राइस्ट, दोज हु आर नॉट ओबेइंग, लिपटे खुदावंद के अहकाम के साथ लिपटे नहीं रहते, तो ही इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट यू। एंड अदर पीपल हु आर वॉचिंग यू, अदर नेशन हु आर वॉचिंग यू, दोज आर ऑल्सो नॉट वेलकम। क्यों मुसलमान को कहा जाता है? क्योंकि वो अहकाम पर खुदावंद के नहीं लिपटे हुए। यार तालीम तो तुम बहुत अच्छी बताते, तो बहुत अच्छी करते नहीं हो। बताते बहुत अच्छी है, और इसी तरह अगर हम भी बताते बहुत अच्छे करते नहीं है, तो इज नथिंग। कहता है लिपटे रहो और आयन सिखा दिए, ताकि उन मुल्क में जिन पर तुम अमल करो, जिस पर कब्जा करने के लिए जा रहे हो। खुदावंद ने उस मुल्क के जाने के लिए हमें, अब किस मुल्क? हमने नए यरूशलेम में जाना है, जो गलतियों के 5वें बाब में आज पढ़ा है। हमें ही नहीं जाना, बल्कि मुसलमानों को भी लेके जाना है इन अहकाम के तहत। ना हमने छोड़े और ना इसराइलियों ने छोड़े, और जिन्होंने छोड़े उनका अंजाम मिल गया। आप में भी तकसीम किए गए मुसलमानों, लेकिन आपने छोड़ दिए, नहीं छोड़े। आपकी जो ज़ाहिरी हालत है वो बता देती है।
مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، اور نہ کسی قوم کو کہنے کی ضرورت ہے، نہ کسی ملک کو کہنے کی ضرورت ہے. صرف ضرورت ہے کہ ہوتا کیا ہے، سامنے یہی تمہاری عقل اور دانش ٹھہرے گی، اور ان تمام آئینوں کو سن کر کہیں گے کہ یقیناً بزرگ قوم نہایت عقل مند اور دانشور ہے. صرف احکام کو کہنے سے نہیں پڑتا، لیکن عمل کرنے سے، ان کو ماننا اور عمل میں لانا. No matter I am Christian, no matter I am Muslim, no matter I am Hindu, whatever I am. خدا کو اس سے غرض نہیں ہے، یہ تو مین میڈ تھنگ ہے. خدا کو ریلیشن شپ سے غرض ہے، جو باپ اور بیٹے کا رشتہ درمیان قائم کر کے بتا گیا ہے. اور اس نے پیدائش کی کتاب اس کے 6 باب میں بھی کہا ہے، فرزندوں کی بات کی ہے، خدا کے فرزند اور آدم کے فرزند. اور خدا نے اپنا جان چیپٹر 14 میں بھی کہا ہے کہ نہ وہ جسم کی خواہشوں سے، نہ جسم سے، بلکہ روح سے، نئے سرے سے پیدا ہوں گے. تو یہ بات ہے عمل کرنا اور نہیں کرنا. اور اس طرح ہم سوچتے ہیں اور جانتے ہیں کہ پرانا عہد نامہ ہو چاہے نیا عہد نامہ ہو، احکام چاہے قرآن ہو آپ کا، چاہے آپ مسلم ہو، آپ کے بھی یہی احکام دیے گئے ہیں. لیکن دیکھتے ہیں کہ دانشور کون کہلاتا ہے، عقل مند کون کہلاتا ہے. عقل مند اور دانشور اور دوسری قومیں اس وقت ہی کہتی ہیں کہ نہایت عقل مند ہے جب ہم اس احکام کو مانتے ہیں. اور اگر ہم صرف پڑھتے اور سنتے ہی ہیں اور باتیں ہی کرتے ہیں اور مانتے نہیں ہیں، تو وہ یہی حال ہوتا ہے جو آج 2000 سال پہلے بھی ہوا، 2000 سال سے پہلے 2000 سال بھی ہوا، اور اب اس 4000 سال کے بعد 2000 سال جو اب گزر رہے ہیں، یہی ہو رہا ہے. کیا کہتے ہیں، واہ 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 بڑے عقل مند ہیں، کہتے کچھ ہو رہا ہے اور کرتے کچھ ہو رہا ہے. کیا عقل مندی ہے، بڑے دانشور ہیں، یہ اچھے دانشور ہیں. خدا پیدا کرتا ہے اور تم مارتے جاؤ. آئی ایم ڈن ناؤ. اور اس طرح ہم اس کتاب مقدس کو آگے ضرور پڑھیے گا. آخر میں یہ کہوں گا، 14ویں آیت میں لکھا ہے، 4 باب 14ویں آیت میں لکھا ہے، اس وقت خداوند نے مجھ سے حکم دیا کہ تم کو یہ آئین اور احکام سکھاؤں تاکہ تم اس ملک میں جس کا قبضہ کرنے کے لیے جا رہے ہو اس پر عمل کر سکو. سو تم اپنی خوب ہی احتیاط رکھنا، کیونکہ تم نے اس دن جب خداوند نے آگ میں سے ہو کر حرف کے تم سے کلام کیا، کسی طرح کی کوئی صورت نہیں دیکھی، تاکہ نہ ہو کہ تم بگڑ کر کسی شکل یا صورت کو کھودی ہوئی مورت اپنے لیے بنا لو، جس کی شبیہ کسی مرد یا عورت یا زمین پر کسی حیوان یا ہوا یا اس پہ اڑنے والے یا زمین کے رینگنے والے جاندار مچھلی، یہ سب کچھ جو ہے وہ کر سکو. ہمیں بہت غصہ آتا ہے جب مدر میری کی اسٹیچو جلائے جاتے ہیں اور میری جیزس کی اسٹیچو چلائے جاتے ہیں یا جیزس کی، بہت غصہ آتا ہے. لیکن یہ سارا کا سارا یہ جو ہے یہ جسمانی طور پر غصہ ہے. اور اگر خدا غصہ کرے گا تو پھر دیکھنا کیا ہے. خداوند نے ہمیں دیے ہوئے ہیں بھائی اور بہنوں، ہمیں غصہ کرنے کی دعا کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر نبوکت نظر کا خداوند اسٹیچو گرا سکتا ہے تو ہمارے جو خام خواہ اسٹیچوز کے سامنے جو سر جھکاتے ہیں، سوری آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے، جو خاص کر کیتھولک ہیں ان کو برا نہ لگے یہ بات میں کہہ رہا ہوں، جھکانے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کو دل میں رکھنے کی بات ہے. اس کو دل میں اگر اسٹیچو نہ بھی ہو تو مدر میری ہماری ماں ہی کہلائے گی. یہ ضروری نہیں ہے کہ اسٹیچو کے سامنے ہم 10 دفعہ سلام کریں گے تو وہ مدر میری ہماری ماں کہلائے گی، یا جیزس کے سامنے ہم 10 دفعہ جھکیں گے، اس کے اسٹیچوز کے سامنے 10 دفعہ جھکیں گے، اس کے پاؤں کو چومیں گے، اس کے سر کو چومیں گے تو خدا ہمیں پسند کرے گا. نو، دیٹس ناٹ دا وے. اٹس ٹوٹلی رانگ. یہ ہمارے پادری صاحبان کو، ہمارے بشپ صاحبان کو، ہمارے ان سب کو بتانا ضروری ہے. لیکن آگے خدا کام کرنے والا ہے، سمجھ خدا دینے والا ہے، سب کچھ کرنے والا ہے. خداوند آپ کے ساتھ ہو اور خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے سے مالا مال کرے. اب 5واں جو باب ہے وہ سارا احکام کا ہے، آپ پڑھ لیجئے گا. 5واں باب 1 سے لے کے اور آلموسٹ اس کو رپیٹ کیا گیا 33ویں آیت تک.
آپ دیکھ لیجیے گا، ابھی اگر دیکھ رہے ہیں تو بھلے دیکھ لیں، یہ وہی ہے خروج کی کتاب اور اس کا 20واں باب لکھا ہے، تو خون نہ کرنا، زنا نہ کرنا، چوری نہ کرنا، جو 17ویں 18ویں 19ویں 5واں باب، اس کی ضرورت ہمیں نہیں پڑے گی، نہ چھٹے کی ضرورت پڑے گی، وہی احکام کے بارے میں بتایا گیا ہے، 8ویں کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور اگلے ہفتے ہم 9واں باب خداوند کے فضل سے شروع کریں گے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور کون سمجھائے گا؟ پاک روح ہمیں سمجھائے گا، یسوع ہمیں سمجھائے گا، جو اپنے خون سے ہمیں خرید کے لے چلا گیا ہے۔ آمین۔ پریز دی لارڈ۔ پریز دا لارڈ، پریز دا لارڈ۔ بہت ہی گہری اسٹڈی، لیکن ہمیں اس کو بار بار دہرانا ہے تاکہ ہماری دلوں کی زمین پر نقش ہو جائے، گندہ ہو جائے، امبوز ہو جائے، اور جو چیز امبوز ہو جاتی ہے اسے آسانی سے مٹایا نہیں جا سکتا۔ خداوند اپنے خادم کو اور زیادہ گہرے میں لے چلے، گہرے مکاشفات عطا کرے تاکہ اس کے نام کو عزت و جلال ملے۔ اس کلام کی شکر گزاری کے لیے میں درخواست کروں گا بھائی البرٹ بدل سے کہ وہ ہماری رہنمائی کرے خدا کے خادم کے لیے اور سارے بہن بھائیوں کے لیے جنہوں نے کلام کو سنا، اس بائبل اسٹڈی کو سنا، ہمارے دلوں پر نقش ہوتے ہیں۔ پیار سے بڑے خدا زندہ سمانی باپ، تیرا شکر، تیرے نام کی ہم تو تمجید کرتے ہیں کہ جو تو بھلا ہے، تیری شفقت ابدی ہے اور تیری وفاداری پشت رہتی ہے۔ مہربان باپ، شکر گزار ہے اس وقت کے لیے جو تو نے ہماری زندگیوں میں عطا کیا۔ خدا ہم مل کر تیرے خدا خادم سے تیرے پاک کلام کو سیکھ سکے۔ خدا تیرے خادم کے لیے خدا تجھ سے برکت چاہتے ہیں۔ خدا اپنے بندہ کے ساتھ ہو، بڑی برکت عطا فرما، جس خدا وہ خدا درد کے ساتھ تیرے پاک کلام کو ہمیں سکھاتے ہیں، تو خدا ہمیں سمجھ عطا کر تاکہ ہم اس وقت کو ضائع نہ کرے، بلکہ خدا یہ قیمتی وقت کو خدا اس کا فائدہ ہم اٹھائیں۔ خدا آج خدا نے ہمیں خاتم عطا کی ہے، جو روح کے ساتھ دل کے ساتھ خدا تیری پاک کلام کی منادی کرتے ہیں۔ خدا آج اس وقت کا ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے اس باتوں کو سیکھیں اور اپنے خدا دلوں میں اس کو جگہ دے سکے۔ مہربان باپ، التجا کرتا ہوں خدا ڈاکٹر جوزف جان صاحب کے لیے خدا تو اپنے بندہ کے ساتھ ہو، ان کے لیے، ان کی فیملی کے لیے تجھ سے برکت چاہتے ہیں۔ خدا بڑی برکت عطا فرما اور خدا ہمیں قوت دے، سمجھ دیتا کہ خدا محض سن کر بھول نہ جائے، بلکہ خدا ان باتوں کو ہم اپنے دلوں میں جگہ دے سکے تاکہ ہمارے دلوں میں جڑ پکڑے۔ خدا 3 نہیں 60 نہیں بلکہ خدا 100 گنا پھل لا کر تیری مرضی کو پورا کرنے والے ہوں۔ اے خدا ہم اپنے آپ کو خالی کرتے ہیں تاکہ تیرے پاک کلام کی باتوں کو اپنے اندر بھر سکیں۔ خدا خاص کر خدا دعا کرتا ہوں حاضر جماعت کے لیے، ایک پر تیری برکت چاہتا ہوں۔ یہ تیرے لوگ ہیں خدا تو نے انہیں خدا بلیس کر لیا، تو نے انہیں علیحدہ کر لیا، جبکہ خدا تیرے نام کے لیے، تیرے جلال کے لیے خدا ہم اپنے وقت کو نکالتے ہیں۔ خدا جہاں جہاں بھی ہے تیرا مقدس جلالی ہاتھ ان پر بڑا رہے، ہر دکھ پریشانی سے بچا اور آسمانی دریچے کھول اور برکتوں سے مالا مال کر۔ دعا کرتا ہوں خدا ہم تیرے بیٹے پاسٹر جون اشرف کے لیے جو میٹنگ کو پرزائڈ کر رہا ہے، خدا تیرے خدا اپنے بندہ کے ساتھ ہو، تیرا پاک ان کی مدد و خواہش کرے، لفظوں کی ترتیب عطا کر، جو بھی بولے خدا تیری مرضی کے مطابق ہو۔ اسی طرح خدا تو ہمیں اپنے پیار میں باندھا رکھ تاکہ ہم روز بروز سب بہن بھائی اکٹھے ہو کر خدا تیرے نام کو اس تو جلال دیتے رہے۔ خدا تو ہمارے ساتھ ہو، ہماری دعا کو سن قبول کر، سب کچھ مانگ لیتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے غلام یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ 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 بھائی